السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں 18واں پارہ قد افلح المؤمنون، یہ سورہ مومنون ہے۔ کل گزشتہ روز آپ کے سامنے سورہ مومنون کی دو آیت کریمہ کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی۔ پہلی آیت میں ایمان والوں کے لیے کامیابی کا تذکرہ ہے، پھر دوسری آیت تھی جس میں پہلی صفت بیان کی گئی ہے، 7 صفتوں میں سے پہلی صفت الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع یعنی سکون سے نماز پڑھتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس تعلق سے کل آپ کے سامنے آ چکی تھی۔ باقی جو اور 6 صفاتیں ہیں انشاءاللہ آج وہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ تیسری آیت ہے جس میں دوسری صفت بیان کی گئی ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ بیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیں، بچے رہتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ بیکار باتوں سے بچے رہنا، زندگی بڑی قیمتی ہے۔ مسلمان کی یہ شان نہیں کہ ایک لمحہ بھی ضائع کرے اور غیر مفید کام کی طرف متوجہ ہو، یعنی بیچ چوراہے پر بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے رہنا، گپ شپ کرتے رہنا، یا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا گیم کھیلتے رہنا، یہ سب لغو چیزیں ہیں، بیکار باتیں ہیں۔ تو مسلمان کی یہ شان ہے ہی نہیں کہ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کرے، ویسٹ کرے اور غیر مفید کام کی طرف متوجہ ہو۔ سیر و تفریح اور مشاغل، نشاط جس حد تک صحت جسم اور انبساط قلب کے لیے ضروری ہے وہ ضروری ہے، ان کا شمار لغو میں نہیں ہے۔ باقی فضول مشاغل میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دینا ہے۔ آدمی کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ ترک ما لا یعنیہ من حسن اسلام المرئی، آدمی کے حسن اسلام یعنی اسلامی مسلمان ہونے کے اعتبار سے جو اس کی خوبیاں ہیں ان میں سے خوبی ایک یہ ترک ما لا یعنیہ، ان چیزوں کو چھوڑ دینا جو اس کو کچھ فائدہ ہی نہیں دیں گی۔ تو حدیث میں ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، اور یہ حدیث موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور موطا امام محمد اور ابن ماجہ، ان تینوں احادیث کی کتاب میں موجود ہے۔ یہاں تک کہ مشکات شریف میں 4839 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، باب حفظ اللسان، کتاب الآداب میں۔ اور ہر لغو بات سے بچنے کا ذکر جو نماز میں خشوع کے ساتھ متصلاً آیا ہے اور زکوٰۃ کے حکم کو بعد میں لایا گیا ہے، اس میں ایک پوشیدہ راز ہے، چھپی ہوئی ایک بات ہے، اور راز یہ ہے کہ لغویات سے اجتناب نماز کی عین تکمیل کرنے والا ہے۔ جو لوگ زندگی کے ہر معاملے میں فضول باتوں سے بچتے ہیں وہ نماز میں بھی بچتے ہیں، اور جن کی زندگی بیکار گزرتی ہے ان کو نماز میں بھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔
لغو کا اعلیٰ درجہ معصیت ہے، یعنی بیکار چیزوں میں پڑنے کا درجہ معصیت گناہ ہے، اور جو کہ فائدہ ندارت گناہ لازم، یعنی فائدہ تو ہوتا ہی نہیں ہوتا اس میں، اور اوپر سے گناہ بھی اس میں ہوتا ہے۔ بس اس سے تو اجتناب یعنی احتراز بچنا ضروری ہے۔ اور ادنا درجہ یہ ہے لغویات کا، یعنی بیکار چیزوں کا ادنا درجہ یہ ہے کہ کام نہ مفید ہو اور نہ مضر ہو، نہ تو فائدہ ہو رہا ہے اس سے اور نہ کوئی نقصان ہو رہا ہے، جیسے گیم کھیلتے رہتے ہیں بس، لیکن اس میں ایک ٹائم ضائع ہو رہا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، اور ایک ایک منٹ کے بارے میں اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی کہ ہم نے آپ کو وقت دیا تھا، آپ کو زندگی دی، کہ آپ نے کہاں خرچ کری زندگی کو، کہاں بتایا اس وقت کو، تو اس کا ترک، اس کو چھوڑ دینا، یہ اولا اور موجب مدح ہے۔ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری اگلی والی نماز کا انتظار کرے، اور جس کو یہ فکر ہوگی وہ لغو چیز میں نہیں لگے گا، اس کو ایک دھول لگی رہے گی، ایک فکر لاحق رہے گی اسے کہ اب اگر میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اب کیسے ظہر کا وقت آئے میں فوراً ظہر کی نماز پڑھوں۔ ظہر کی نماز پڑھ لی تو اس کو یہ فکر لاحق رہے گی کہ میں اب بس وقت گزر جائے تھوڑا سا اور پھر میں عصر کی نماز ادا کروں۔ جس کے ذہن میں یہ چیز بالکل بسی ہوگی اور یہ فکر اور دھن لگی ہوگی کہ مجھے بس عبادت ہی عبادت کرنی ہے، مجھے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اور جو میرے اوپر حقوق وارد ہوتے ہیں میں ان حقوق کو ادا کروں اور لغویات سے بالکل بچ جاؤں، سب سے بہترین انسان ترک ما لا یعنی ہی، ان لغویات کو بالکل چھوڑ دے اور جائز اور اچھے کاموں میں لگ جائے، اس سے بہتر انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو دوسری بات کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، جو بیکار باتوں سے بچے رہتے ہیں، لغو باتوں سے بالکل کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ تیسری صفت آیت نمبر 4 اور صفت نمبر 3، والذین هم للزکاة فاعلون، جو پابندی سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ شروع اسلام ہی سے فرض ہے۔ سورہ مزمل جو بالکل شروع میں نازل ہوئی ہے اس میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، البتہ اس کی تفصیلات ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ زکوٰۃ کا مفہوم اور زکوٰۃ کی ڈیفینیشن اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ کے لیے خرچ کرنے میں ذاتی فائدے بھی ہیں اور قومی بھی۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے نفس سنورتا ہے، بخل زائل ہو جاتا ہے، یعنی مطلب کنجوسی ختم ہوتی ہے، کنجوسی ختم ہوتی ہے۔ اور کنجوس آدمی کے تعلق سے قرآن مجید میں آیا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، کہ اس کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت کا مطلب جس کو قرآن مجید کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اس کے لیے ہلاکت ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی ہلاکت نہیں ہو سکتی، بہت بڑی ہلاکت ہو سکتی ہے، جس کو اللہ خود کہہ رہے کہ اس کے لیے بربادی اور تباہی اور ہلاکت ہے، اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے اس کے لیے۔ کس کے لیے؟ جو کنجوس ہوتا ہے۔ اور اس کی صفت ہے الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتا رہتا ہے، وعددہ اس کو گنتا رہتا ہے، بار بار خرچ نہیں کرتا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور سوچتا ہے کہ یہ اس کا مال جو ہے ہمیشہ رہے گا، یہ مال اس کا ہمیشہ رہے گا۔ تو جب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہمارا نفس بھی سنورتا ہے اور بخل بھی زائل ہوتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں میل کچیل نہ آتا ہو۔ آپ شاندار عالی گھر بنائیں، دھول لگے گی اس پہ۔ آپ شاندار کپڑے پہنے، گندے ہوں گے۔ آپ چادر لائیں بیڈ کی، گندی ہو، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ نقص اور کمی، یعنی گندگی تو آئے گی۔ اور جو روپے ہیں، پیسے ہیں، اس میں بھی گندگی ہوتی ہے، میل کچیل ہوتا ہے۔ کتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ جس نے ایسی چیزوں میں بھی گندگی کو دور کرنے کو کہا ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔
کہ روپوں میں سکوں میں کہاں میل کچیل ہو سکتا ہے. ظاہری والی گندی نہیں کہہ رہا حضرت میں، نوٹ پرانے ہو جاتے ہیں والی نہیں کہہ رہا میں، سکے ان کے اوپر کالا کالا میل لگ جاتا ہے وہ نہیں کہہ رہا، وہ تو صابن سے دھل جائیں گے. اندرونی اعتبار سے اس کے اندر ایک گندگی ہے، اس کو نکالنا ضروری ہے، اور وہ ہے مال کا 40واں حصہ. 40 روپے میں 40 روپے میں 1 روپہ، 80 روپے میں 2 روپے، اور 100 روپے میں 2.5 روپہ. ایمانداری سے بتائیں، اگر کسی کے پاس 100 روپے ہوں اور اس سے کہا جائے کہ جو تمہارا دھرم، تمہارا مذہب ہے، جو تمہیں ہر اعتبار سے گائیڈ کرتا ہے، سمجھاتا ہے، اس مذہب کا ایک آپ سے مطالبہ ہے، وہ دھرم یہ کہتا ہے صرف ان 100 روپے میں 2.5 روپے دے دو اللہ کی راہ میں، غریب کو دے دو. تو جو 100 روپے ہوں کسی کے پاس اور اس سے کہا جائے 2.5 روپے دے دو، تو دے گا نہیں دے گا وہ آرام سے؟ 1000 روپے جس کے پاس ہو اور اس سے کہا جائے کہ یار ایک غریب کو ضرورت ہے 25 روپے دے دو، 1000 میں سے 25 تو 975 اس کے پاس رہیں گے. تو آدمی اگر یہ سوچے کہ بس تھوڑا سا ہی ہے جو اللہ کے راہ میں مجھے خرچ کرنا ہے، میرا مال پاک ہو جائے گا اور فائدہ ہی فائدہ ہے، میرا نفس بھی سنورتا ہے اور بخل اور کنجوسی بھی ختم ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر رحم کی صفت پیدا ہوتی ہے. جب ہم کسی کے اوپر اس طریقے سے احسان کریں گے، اور احسان کیا، بس ایک فریض ہے اسے ادا کرنا ہے، لیکن فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ذریعے سے کم از کم اللہ ہمیں یہ توفیق دے رہا ہے کہ ہمارے پیسوں سے کم از کم دوسروں کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اللہ کم از کم اپنے بھائی کی خدمت کے لیے ہمیں چن رہے ہیں، اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. دیکھو کتنے فائدے ہیں. زکوٰۃ ادا کرنے سے نمبر 1 نفس سنورتا ہے، نمبر 2 بخل زائل ہوتا ہے، کنجوسی ختم ہوتی ہے، نمبر 3 جذبہ ترحم ابھرتا ہے، اور نمبر 4 گناہ معاف ہوتے ہیں. کام ایک ہے، اور کام بھی کیسا، 100 روپے میں 2.5 روپے، ہلکا سا بالکل. اور بینیفٹ کیا مل رہے ہیں، فائدہ کیا مل رہا ہے، یہ دنیاوی فائدہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ دنیاوی فائدہ ہے. ایک کام ہے، 4 فائدے ہیں. کام کیا ہے، زکوٰۃ ادا کریں، فائدہ کیا ملے گا دنیا میں، نفس سنورتا ہے. نمبر 2 بخل کنجوسی ختم ہوتی ہے. نمبر 3 جذبہ ترحم پیدا ہوتا ہے، یعنی رحم کا مادہ پیدا ہوتا ہے. اور نمبر 4 گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ کہاں ہے، دنیا میں. اور آخرت میں کیا ہے، ایک نیکی کرے گا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو ایک نیکی کرے گا، یعنی اللہ کے راستے میں 1 روپہ بھی اگر خرچ کرے گا تو اس کے بدلے میں آخرت میں کتنے ملیں گے، 10 ملیں گے. فلہ 10 ملیں گے. امثالیہ بالکل اس جیسے، کوئی کھوٹے کھڑے ایسا نہیں، بالکل سیم اسی جیسے، اور اس سے بھی اچھے مل جائیں. لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے آج زکوٰۃ ادا نہیں کی جا رہی. اگر ساری دنیا کے مسلمان زکوٰۃ ادا کرنے لگے اور مستحق تک پہنچ جائے تو پھر یہ اسلام میں، یعنی مسلمانوں میں کوئی مانگنے والا ہی نہ رہے. اور انفاق سے کمزوروں کو سہارا اور حاجت مندوں کو تعاون ملتا ہے. رحمت اللہ الواسعہ جو حجت اللہ البالغہ کی شرح ہے، اس میں رحمت اللہ الواسعہ میں 4 جلد میں اور صفحہ نمبر 23 سے لے کر کے 25 تک میں یہ مضمون لکھا ہوا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے نفس سنورتا ہے، بخل زائل ہوتا ہے، جذبہ ترحم ابھرتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، کمزوروں کو سہارا اور اسی طریقے سے حاجت مندوں کو تعاون ملتا ہے. کام ایک ہے، 6 اس کے فائدے ہیں دنیا میں اور آخرت میں بھی بہترین فائدہ ہے. چوتھی بات، والذین هم لفروجہم حافظون، شرمگاہ کی حفاظت کرنا.
گناہ کے سر چشمے دو ہیں، ایک پیٹ کی خواہش اور دوسری شرمگاہ کی خواہش۔ پیٹ بھرنے کے لیے آدمی حرام و حلال کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے، جب اس کو پیٹ بھرنا ہونا تو پھر وہ حلال و حرام کچھ نہیں دیکھتا۔ اور شرمگاہ کی تسکین کے لیے ہر کردنی ناکردنی کرتا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ اگر کوئی شخص مجھے زبان اور شرمگاہ پر کنٹرول رکھنے کی گارنٹی دے دے تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دے سکتا ہوں۔ اور مشکات شریف میں یہ حدیث 4812 نمبر پہ ہے، اور یہ بھی باب حفظ اللسان، زبان کی حفاظت کے تعلق سے جو چیپٹر یعنی عنوان ہے اور باب ہے، اس میں حدیث موجود ہے کہ نبی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھے زبان کی، کس چیز کی؟ زبان کی، اور شرمگاہ پر کنٹرول رکھنے کی گارنٹی دے دے، یعنی ضمانت دے دے، تو میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی یعنی ضمانت دے سکتا ہوں۔ مگر شرمگاہ کی خواہش بجائے خود بری چیز نہیں۔ جس طرح بھوک، پیاس اور نیند فطری ضرورتیں ہیں، خواہش بھی طبعی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان پر اس لیے مسلط کیا ہے کہ نسل انسانی پھیلے، اور یہ بات اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس کو اس کی جگہ میں خرچ کیا جائے۔ قابل الزام اس کا ضائع کرنا یا بے محل خرچ کرنا ہے۔ چنانچہ بیوی سے بھی اغلام کرنا اور حالت حیض و نفاس میں صحبت کرنا حرام ہے۔ اسی طرح زنا، لواطت، متعہ یعنی چند روز نکاح کرنا اور ہاتھ سے یعنی نکالنا، یہ سب منع ہے، کیونکہ یہ مادے کا ضیاع اور مقصد کو فوت کرتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ نسل انسانی بڑھے، مقصد یہ ہے نسل انسانی بڑھے۔ اس کے علاوہ جو بھی کوئی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے وہ ناجائز ہے، اس میں ضیاع ہے، اس میں ضائع کرنا ہے۔ تو یہ جب بات آئی ہے تو پھر یہ ساری چیز سمجھانی بھی پڑتی ہے، نہیں تو زندگی گزر جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھتے ہیں۔ تو اس لیے دو چیزوں کے بارے میں نبی نے فرمایا، زبان اور شرمگاہ، زبان اور شرمگاہ، کہ جو مجھے ان کی گارنٹی دیتے میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ اور ضرور دیکھا جاتا ہے بالکل آدمی چھپ رہا ہی نہیں جاتا کسی سے، اور آج کل تو ایسا ہو رہا ہے اپنے گریبان میں کچھ جھانکتے ہی نہیں، بس کسی طریقے سے دوسرے کی ایک کمی ملے ہمیں اس کو ایسے بالکل بڑھائیں گے، بس کیا بتایا جائے، ایک کمی تو ملے ذرا مجھے، پورے محلے میں پرچار کر دوں میں۔ یہ صفت ہوتی ہے آج ہر ایک کی۔ تو خیر، پانچویں بات، والذین هم لاماناتهم وعدهم راعون، امانت داری برتنا۔ امانت ہر وہ چیز ہے جس کی ذمہ داری کسی نے لی ہو اور اس پر بھروسہ کیا گیا ہو۔ امانت کی حفاظت اور اس کا حق ادا کرنا ایک جامع لفظ ہے، اس کی بے شمار صورتیں ہیں، کچھ حقوق اللہ سے متعلق ہیں اور کچھ بندوں سے۔ حقوق اللہ سے متعلق امانتیں یہ ہیں، فرائض اور واجبات کو ادا کرنا اور حرام اور مکروہات سے اجتناب کرنا، یعنی امتثال الاوامر واجتناب النواہی۔ جلال شریف کے پہلے صفحے پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور سورۃ الاحزاب آیت نمبر 72 میں تمام شرعی احکام کو لفظ امانت سے تعبیر کیا ہے۔ اور حقوق العباد سے متعلق امانتیں آپ بطور مثال یہ سمجھ لیے ہیں، نمبر 1 مالی امانتیں، یعنی کسی شخص نے کسی کے پاس کوئی چیز برائے حفاظت رکھی ہو تو وہ امانت ہے، اس کی حفاظت اور بوقت طلب جس وقت وہ مانگے اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ سمجھ گئے امانت کا تعلق۔ دوسری امانت یہ ہے کہ اسی طرح کوئی راز کی بات کسی سے کہی گئی ہو تو وہ بھی امانت ہے، اس کو ظاہر کرنا امانت داری کے خلاف ہے۔ المجالس بالامانہ، یعنی اس طریقے سے الفاظ ہیں کہ مجلس میں جو بات کی گئی ہے وہ بھی امانت ہے، جو کسی سے کوئی بات کہی گئی ہے وہ امانت ہے، جس نے کہی ہے اس کی اجازت کے بغیر کسی اور دوسرے سے ہم شیئر نہیں کر سکتے، کسی اور کے سامنے اس باتوں کو بیان نہیں کر سکتے، یہ بھی ایک امانت ہے۔ نمبر 3، اسی طرح مزدور اور ملازم کو جو کام سپرد کیا گیا ہے اور اس کے لیے جو وقت طے کیا گیا ہے وہ بھی امانت ہے، بس کام میں کمی کرنا یا وقت میں چوری کرنا امانت میں خیانت ہے۔
آج بہت سے مسلمان ملازمت کے لیے سرگرداں ہیں، اگر وہ اس امانت داری کا ثبوت دیں تو سب سے پہلے انہی کو ملازمت ملے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جہاں ہم کہیں کمپنی میں جاب کرنے گئے ہیں، ہمارے لیے اتنا وقت ہے کہ تمہیں اتنے منٹ یہاں پہ کام کرنا ہے، تو اگر ہم اس سے 1 منٹ بھی ہم جو ہے کام کم کر رہے ہیں تو بھی یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ زیادہ تو کر دو لیکن کم مت کرو، کیونکہ اس دنیا میں ہم کسی کو دھوکہ دے دیں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، واللہ بصیر بما یعملون، اور واللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، سب چیز جانتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ چھٹی بات، والذین هم لاماناتهم وعدهم راعون، اس میں عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھنا۔ عہد اور پیمان دونوں کے معنی ہیں قول و قرار، اس کا تحت میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں شامل ہیں، نیز معاملات اور عبادت کے سارے عہد اس میں شامل ہیں۔ سورۃ الانعام میں آیت نمبر 152 میں ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، یعنی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان پورے کرو، اور سورۃ الرعد آیت نمبر 20 میں مومن بندوں کا حال بیان کیا گیا ہے الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق، یعنی مومن بندے پیمان خداوندی پورا کرتے ہیں اور وہ اپنا اقرار نہیں توڑتے۔ انسان نے اللہ تعالیٰ سے کیا عہد و پیمان کیا ہے؟ یہ عہد کیا ہے کہ الہی آپ ہمارے خالق و مالک اور پروردگار ہیں اور ہم آپ کے بندے ہیں۔ اس عہد پیمان کی وجہ سے کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، انہیں ذمہ داریوں سے عہدہ بر ہونے کا نام پیمان خداوندی کو پورا کرنا ہے۔ اور انسانوں سے کیے ہوئے عہد دو قسم کے ہیں، ایک معاہدے سے قبیل سے ہے اور ایک از قبیل وعدہ۔ معاہدہ وہ ہے جو دو طرف سے کسی معاملے میں کیا گیا ہو، اس کا پورا کرنا لازم ہے اور اس کے خلاف ورزی دھوکہ ہے، اور وعدہ وہ ہے جو ایک طرف سے کیا گیا ہو، اس کا پورا کرنا دیانتاً یعنی شرعاً لازم ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ وعدہ ایک قسم کا قرض ہے مگر قضاءً اس کو پورا کرنا ضروری نہیں، یعنی بذریعہ عدالت اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ساتھ ہی بھی بات ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور پھر اس کے بعد مکمل ہونے جا رہی بات کہ نمازوں کی پابندی کرنا، یعنی نمازیں اپنے اوقات پر آداب و حقوق کی رعایت کے ساتھ ادا کرنا، دنیا کے جھمیلوں میں پڑھ کر یا نفس و شیطان کے چکر میں پھنس کر نمازوں کو ضائع نہ کرنا۔ غور کا مقام ہے صفات حسنہ کا بیان نماز میں خشوع سے شروع کیا اور اس کی پابندی کی تاکید پر ختم کیا، اس سے نماز کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ مگر آج مسلمانوں کی اکثریت نماز ہی سے غافل ہے اور کامیابی چاہتی ہے کہ دنیا میں اس کا راج قائم ہو اور آخرت میں وہ جنت کے حقدار بنے، حالانکہ یہ چیز ایمان اور عمل صالح کے بغیر نصیب ہونے کی نہیں۔ کتنی ہی اجتماعی دعا کر لیں، کتنے ہی ہم جلسے کر لیں، کتنے ہی ہم جوڑ کر لیں، جب تک نماز نہیں ہے کچھ نہیں ہونے کا۔ حی علی الفلاح کہہ دیا گیا، نماز صرف یہ ہے، قد افلح المؤمنون، اہل ایمان کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہاں بھی نماز کا ہے، اور جب بات مکمل ہوئی تو پھر کہا ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں پہ پابندی کرتے ہیں، یعنی نماز سے شروع کری تھی بات اور نماز پر ہی ختم ہوئی بات۔ معلوم ہوا کہ نماز ہی ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر دوست یعنی جنت کا اعلیٰ درجہ مومنین کا حصہ ہے، اور مومنین سے بھی مراد کاملین، جو کامل مومن ہیں ان کا حصہ ہے۔ بس ہر مومن اعمال میں محنت کرے تاکہ اس کو صرف جنت ہی نہیں بلکہ جنت الفردوس ملے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے۔